ہم معراج کیوں مناتے ہیں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں حکم خداوندی ہے اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اس آیت میں اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کریم کے خاص دن وہ ہیں جن میں خدا کا کوئی خاص انعام ہوا ہو۔ اب غور کیجئے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر خاص انعامات ہوئے یا نہیں؟ یقیناً ہوئے۔ تو اب حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب واضح ہے کہ یقیناً ان خاص دنوں کو یاد کرنا چاہیے، تو ہم اسی حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کا خوب چرچا کرو۔ اب خود غور کر لیں کہ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے اللہ عز و جل کی نعمت اور احسان ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے، تو اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے رجب شریف کی 27ویں رات اس نعمت کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین و محدثین علیہم الرضوان نے معراج کے واقعات بیان کیے، تبھی تو ہم تک پہنچے۔ لہٰذا ان واقعات کا بیان کرنا سنت صحابہ بھی ہوا۔ سوال تو ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو معراج شریف کے بیان کرنے کے منکر ہیں، اور یہ شبہ بیان کرنا کہ مخصوص راتوں میں کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اول تو سنی مسلمان صرف اسی رات نہیں بلکہ دیگر بھی بہت سی راتوں میں معراج کے جلسے کرتے اور یاد مناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو اس رات کو معراج سے خاص نسبت ہے، اسی لیے اس رات میں بطور خاص معراج شریف کا بیان کیا جاتا ہے۔ نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ شب معراج منانے کے منکرین جو اپنے علماء کی سالانہ برسی، سیمینار، کانفرنس اور اپنے مدرسوں کے سالانہ بلکہ 100 سالہ جشن مناتے ہیں، وہ کون سی آیت و حدیث سے ثابت ہیں؟